بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بکلمۃ الحق، کہ اللہ رب العزت نے جو اس کا کلام حق ہے یا کلمہ حق ہے اس کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ وہ کلام حق لفظ کن ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو بنانے کا اور پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا امر لفظ کن ہے، وہ کن کہتا ہے اور وہ شے بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کلمہ حق کے ساتھ جو کہ کن ہے۔ اتنا بڑا آسمان اور زمین، 7 زمینیں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر بنا دی۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، اور یہ کن اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے۔ اور اس کن سے یا کہنے سے جو چیز پیدا ہوتی وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ایک ہے خلق، پیدا کرنا، اور ایک ہے مخلوق، پیدا کیا جانا یا پیدا ہونا۔ خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور مخلوق، ساری مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ خلق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خلق صفت الرحمن ہے، یعنی پیدا کرنے کا عمل، اور مخلوق جس کو اللہ پیدا کرتا ہے وہ مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ، اس کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح کن اس کا کلام ہے یا اس کا کلمہ ہے، جو اس کا امر ہے جب کسی چیز کو بنانے کا اور پیدا کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو پھر کن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کی ساری صفات جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق نہیں ہیں۔ تو کن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کن سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بناتا اور پیدا فرماتا ہے۔ تو مخلوق ہے، اور خلق اللہ تعالیٰ کا عمل اور اس کا فعل یہ اس کی صفت ہے۔ اور جس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے وہ کلام لفظ کن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، یہ پوری دنیا جو بنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ایک کلام کی تاثیر ہے، اور اس ایک کلام کے نتیجے میں بنی۔ اتنے بڑے آسمان، زمینیں، چند چیزوں کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، عرش کا ذکر ہے، اور جنت عدن کا ذکر ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں موجود ہیں یہ سب لفظ کن سے بنی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک چھوٹا سا جز کن، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر، اس کے اثرات، اسے ایک لفظ کن سے پوری کائنات تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو باقی اللہ کا کلام ہے، کہ پورا قرآن ہمارے سامنے کلام الرحمن، اس کے ساتھ اگر ہم ناطہ جوڑ لیں تو کیا اس کے اثرات ہوں گے، کیا اس کی تاثیر ہوگی، اور اس ناطے کے نتیجے میں کیا اچھے نتائج ہمیں حاصل ہوں گے۔ یعنی ایک اس کے کلام کا چھوٹا سا جز کن ایک ایسا مؤثر کلام ہے کہ پوری دنیا
اس کلام کے ساتھ ظاہر ہوئی اور وجود میں آئی۔ اتنی تاثیر اور قوت اس کلام میں، تو اللہ تعالیٰ کا جو باقی سارا کلام ہے اور کلام الرحمن قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، کتنی اس کلام میں قوت ہوگی، کتنی اس میں تاثیر ہوگی، کتنے اس کے فوائد ہوں گے، کتنے عمدہ اس کے نتائج ہوں گے، اور کتنا وسیع اس کا اجر و ثواب مرتب ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک اس کے ایک کلام کی جو کہ کن ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا ہمارے وجود میں آ گئی۔ تو اتنی قوت اس کلام میں، تو باقی جو کلام الرحمن ہے کتنی قوت ہوگی اس میں، اور کتنے محامد اور فضائل اور نتائج حمیدہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی قراءۃً و فہماً و حفظاً، پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، حفظ بھی کیا جائے، سمجھا بھی جائے۔ تو اس سے کلام الرحمن کے اندر جو قوت اور تاثیر ہے، جو اس کے اچھے نتائج ہیں، وہ انسانوں کو حاصل ہوں گے۔